اچانک تیرے آنے کی خوشی کچھ اور ہوتی ہے، اچانک تیرے آنے کی خوشی کچھ اور ہوتی ہے، مجھے باد صبا کی مخبری اچھی نہیں لگتی. لیکن شیخ خالد تنانی پروگرام بشر میں مہمان خصوصی لوے شاعر لوے ادیب لوے دانشور اور خبر میں لوے تحریک ہوں گے خاص طور تنانی پروگرام مشر میں ماں پروفیسر ڈاکٹر نظیم تبسم سے چاہیے شیخ ڈاکٹر خیرات داودی پروفیسر ڈاکٹر نظیم تبسم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوست نے جس شعر کے حوالے سے میرا تعارف کرایا کہ اچانک تیرے آنے کی خوشی کچھ اور ہوتی ہے، مجھے باد صبا کی مخبری اچھی نہیں لگتی، تو اس بات کو میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں، اس محفل کو دیکھ کے، ایسے لوگوں کو دیکھ کے کہ اچانک میرے آنے کی خوشی کچھ اور ہوتی ہے میرے لیے. آج میری یادوں کی گٹھڑی میں ایک اور ایسے دن کا اضافہ ہوا جو میرے لیے باعث فخر ہے. یہ گنے چنے 4 یا 5 لمحے ہیں. ہم اپنی زندگی کو، اپنی عمر کو سالوں اور مہینوں کے پیمانے سے ناپتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے. ایک آدمی 70 سال زندہ رہتا ہے، کام کاج کچھ نہیں کرتا، کوئی لمحہ یادگار نہیں چھوڑتا، کچھ اچیو نہیں کرتا، تو ایسی زندگی پہ لعنت ہے. لیکن کوئی شخص اگر 30 سال زندہ رہتا ہے اور کوئی کام کر جاتا ہے تو پھر اس کو ساری زندگی زمانہ یاد رکھتا ہے. ادب کی دنیا میں، فلسفے کی دنیا میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں. آپ میرا جی کو دیکھ لیجئے، منٹو کو دیکھ لیجئے، ایسے لوگ کہ جنہوں نے بہت کم عمر پائی لیکن اپنا نام وہ کما گئے. تو یہ جو میں نے یہ بات کہی سبحان جی کہ مجھے اپنی ذات پہ فخر جب محسوس ہوا، اس میں ایک لمحہ تو وہ تھا جب لکھنؤ میں ایک عالمی مشاعرے میں ناصر علی سید اور خاطر غزنوی نمائندگی کر رہے تھے پاکستان کی. تو وہاں ہم نے یہ قدرت کی طرف سے یہ تھا سب کچھ، ورنہ ہم کیا اور ہماری بساط کیا کہ یہ لکھنؤ جسے ہم دلی اور لکھنؤ جسے اردو کا گھر کہتے ہیں، وہاں ایک جملہ کہنا جو ہے وہ یعنی حوصلے کی اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے. تو ہمیں اتفاق سے بہت زیادہ داد ملی. تو جب داد ملی تو وہاں کمپیئر نے آ کے یہ کہا کہ کمال کی بات ہے کہ یہ لوگ ان جو آئے ہیں خیبر پختونخوا سے، ان دنوں یہ صبح سرحد ہوا کرتا تھا، 2005 کی بات ہے کہ وہاں سے آئے ہیں اور پٹھان ہیں اور ان کی اردو آپ دیکھیے اور ان کا لہجہ دیکھیے، ان کا اسلوب دیکھیے. تو وہ جو مہمان خصوصی بیٹھے ہوئے تھے وہ وہاں کے کوئی گورنر یا سینئر منسٹر تھے، تو وہ اسٹیج پہ آئے اور انہوں نے کمپیئر سے کہا کہ نہیں، اس میں مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی، ان لوگوں کے لہجے پہ، شاعری پہ مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی. کیا آپ بھول گئے کہ احمد فراز بھی اسی مٹی سے تعلق رکھتا ہے جس مٹی سے یہ آئے ہیں؟ تو میرا سر فخر سے بلند ہوا. ایک وہ لمحہ تفاخر تھا، ایک وہ لمحہ تفاخر تھا جب میرے پی ایچ ڈی کا مقالہ اس کا ڈیفینس ہو رہا تھا اور میرے وہ جو نگران تھے مرحوم خاطر غزنوی،
وہ اتنے شدید بیمار تھے کہ سی ایم ایچ میں بیڈ پہ پڑے ہوئے تھے, ان کو لگے ہوئے تھے, کینولا لگا ہوا تھا اور ان کو گلوکوز چڑھ رہی تھی اور یہ نیند بے ہوشی کے عالم میں تھے. تو جب انہیں اس کے بچوں نے روکا کہ آج نذیر تبسم کا وائوا ہے لیکن آپ نہیں جائیں گے, اس نے کہا ہاؤ اٹ از پاسبل, میرے شاگرد کو پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے اور اپنا اس کا ڈیفینس ہے اور میں نہیں جاؤں گا. تو آپ یقین کیجئے کہ وہ شخص, عظیم شخص, میرا استاد جو غالباً اس کا بھی اپنا گوہر رحمان نوید کا بھی استاد ہوگا, وہ ایمبولینس میں اسٹریچر پہ اس جگہ پہنچا یونیورسٹی میں جہاں میرا ڈیفینس ہو رہا تھا, اور اس کو اسٹریچر پہ لا کر پھر بڑی مشکل سے کرسی پہ بٹھایا گیا اور اس نے میری اس خوشی میں شرکت کی. تو ایک میرے لیے لمحہ وہ لمحہ اعزاز کا تھا. افراز اٹھا کے لایا تھا, ہاں بادشاہ منیر, بادشاہ منیر واپس لے گیا تھا, ہاں افراز ہاں ان کا بیٹا. اور تیسری بار مجھے اس وقت خوشی ہوئی, اعزاز حاصل مجھے ہوا جب مجھے گورنر ہاؤس میں تمغہ امتیاز حکومت پاکستان سے ملا. اور ایک اعزاز مجھے آج حاصل ہو رہا ہے کہ آج جس شخص کی کتاب کی یہ پذیرائی ہو رہی ہے, اتنے روشن چہرے یہاں موجود ہیں, اتنے قداور لوگ یہاں موجود ہیں, وہ شخص میرے پاس پشاور یونیورسٹی میں پڑھتا رہا ہے, میری کلاس میں پڑھتا رہا ہے, میرا شاگرد ہے. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. اور صرف یہی نہیں, ایک دفعہ ٹیلی ویژن کے ایک انٹرویو میں غالباً ناصر ہی اس کا کمپیئر تھا, مجھ سے سوال یہ کیا کہ آپ کو زندگی میں اتنے اعزازات ملے, آپ یہ بتائیں کہ آپ کی اچیومنٹ کیا ہے, آپ کس لمحے کو, کس بات کو اپنی اچیومنٹ قرار دیتے ہیں. میں نے کہا میری اچیومنٹ یہ ہے کہ آج, یعنی اس دن کی بات کر رہا ہوں, کہ پشاور کی جتنی یونیورسٹیاں ہیں, کے پی کے جتنے بھی کالجز ہیں میل اور فیمیل, ان سب میں میرا کوئی نہ کوئی شاگرد پڑھا رہا ہے. اس سے بڑی میری اچیومنٹ اور کیا ہو سکتی ہے. اور تب مجھے عزیز حامد مدنی کا ایک شعر یاد آیا کہ میں اتنی روشنی پھیلا چکا ہوں, میں اتنی روشنی پھیلا چکا ہوں کہ بجھ بھی جاؤں تو اب غم نہیں ہے. میں اتنی روشنی پھیلا چکا ہوں کہ بجھ بھی جاؤں تو اب غم نہیں ہے. کیا یہ میرے لیے اعزاز کم ہے کہ آج جس کتاب کی تقریب رونمائی ہے اس کا تخلیق کار میرا شاگرد, اس پہ بولنے والے, یہاں اسٹیج پہ آ کے بولنے والے, چاہے وہ عبدالستار یعقوبی ہیں یا چاہے وہ ڈاکٹر سبحان ہیں, وہ میرے شاگرد. تو جب میں یہ سب کچھ دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں پھر سے جوان ہو گیا ہوں. حالانکہ میں آپ کو ایک 4 مصرے اپنے سنانا چاہوں گا کہ کسی کوچے میں پرکھوں کی نشانی چھوڑ آیا ہوں, کسی کوچے میں پرکھوں کی نشانی چھوڑ آیا ہوں, میں الماری میں ایک البم پرانی چھوڑ آیا ہوں, میں الماری میں ایک البم پرانی چھوڑ آیا ہوں. تبسم یہ سبھی سرشاریاں اپنی جگہ, لیکن تبسم یہ سبھی سرشاریاں اپنی جگہ, لیکن میں رستے میں کہیں اپنی جوانی چھوڑ آیا ہوں, میں رستے میں کہیں اپنی جوانی چھوڑ آیا ہوں. لیکن یقین کیجئے کہ مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ اس جوانی کے کچھ خد و خال مجھے یہاں آ کر دوبارہ سے مل گئے ہیں. اور وہ اس وقت کہ جب میرے اس دوست کے بارے میں, دوسرے دوست کے بارے میں دوستوں نے اتنی خوبصورت باتیں کی,
اتنے اہم نکات اٹھائے، تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ ہم نے جو صدقہ جاریہ آغاز کیا تھا مجھ سے میرے استادوں نے اور ہم سے انہوں نے اور ان سے آگے باقی لوگوں نے، وہ شمع جل رہی ہے، اور جب تک شمع جلتی ہے سوال کبھی نہیں مرتا، اور سوال کو مرنا نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ جس معاشرے میں سوال یا ڈائلاگ یا مکالمہ مر جاتا ہے وہ معاشرہ مر جاتا ہے، کیونکہ اس میں روشنی کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے روشنی کے اس سفر کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں دل کی گہرائیوں سے اپنے ان دوستوں کو، اور خاص طور پر گوہر رحمان نوید کو، کہ جو جب وہاں پڑھتا تھا میرے پاس تب بھی اور اب بھی، آج تو خیر ماشاءاللہ وہ بڑا سچ سجا کے آیا ہوا ہے، یہ کسی بھی پہلو سے مجھے پروفیسر نظر نہیں آتا، یہ ایک درویش نظر آتا ہے، یہ ایک کلندر نظر آتا ہے، اور میں اس درویش کو اور اس کلندر کو اپنی طرف سے، یہ جو مجھے آج میرے گلے میں ہار ڈالا گیا ہے، یہ میں اپنی طرف سے اسے ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں۔ آئے جی یہ مجھے دینا، جیت کی خوشی میں ہار، لیکن ہے یادگار۔ بس ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بس ایک دلہن کی کسر رہ گئی ہے۔ آدمی کو تھوڑا سا دشمندار ہونا ہونا چاہیے۔ اچھا چلیں، ہمارے انتہائی محترم دوست دلاور صاحب آج کل اس دھرتی کے، ہمارے وطن کے جو صورتحال ہے جی سر، اسے ذہن میں رکھیے، اور شعر عرض کیا ہے جی سر، کہ یہ تماشا بھی سر دربار ہونا چاہیے، یہ تماشا بھی سر دربار ہونا چاہیے، اب میری جانب سے بھی انکار ہونا چاہیے، یہ تماشا بھی سر دربار ہونا چاہیے، اب میری جانب سے بھی انکار ہونا چاہیے، اور اس کی ذہنیت پہ مجھ کو اس لیے بھی دکھ ہوا، اس کی ذہنیت پہ مجھ کو اس لیے بھی دکھ ہوا، تہمتوں کا بھی کوئی معیار ہونا چاہیے، اس کی ذہنیت پہ مجھ کو اس لیے بھی دکھ ہوا، تہمتوں کا بھی کوئی معیار ہونا چاہیے، اور حرف کی منڈی میں کم قیمت نہیں لگتی، یہاں حرف کی منڈی میں، اگر آپ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں تو آپ جان جائیں گے کہ حرف کی منڈی میں کم قیمت نہیں لگتی یہاں، ہاں مگر بندہ ذرا فنکار ہونا چاہیے، حرف کی منڈی میں کم قیمت نہیں لگتی یہاں، ہاں مگر بندہ ذرا فنکار ہونا چاہیے، اور آپ جیسے دوست سے محتاط رہنے کے لیے، آپ جیسے دوست سے محتاط رہنے کے لیے آدمی تھوڑا سا دشمندار ہونا چاہیے، آپ جیسے دوست سے محتاط رہنے کے لیے آدمی تھوڑا سا دشمندار ہونا چاہیے، اور ایک سا اندر کا موسم ایک جیسے روز و شب، سبحان جی آپ کی نظر کرتا ہوں،
ایک سا اندر کا موسم، ایک جیسے روز و شب، سوچتا ہوں پھر کسی سے پیار ہونا چاہیے. ایک سا اندر کا موسم، ایک جیسے روز و شب، یہ بہت سے دوستوں کے دل کی آواز ہے. ایک سا اندر کا موسم، ایک جیسے روز و شب، سوچتا ہوں آدمی، سوچتا ہوں پھر کسی سے پیار ہونا چاہیے، اور اس سے خود میرا قد و قامت کھلے گا دوستو. اس سے خود میرا قد و قامت کھلے گا دوستو. میرا دشمن صاحب کردار ہونا چاہیے، اس سے خود میرا قد و قامت کھلے گا دوستو. میرا دشمن صاحب کردار ہونا چاہیے، اور خوبیاں اور خامیاں دونوں اضافی ہیں میاں. خوبیاں اور خامیاں دونوں اضافی ہیں میاں. شرط بس یہ ہے کہ بندہ یار ہونا چاہیے. شرط بس یہ ہے کہ بندہ یار ہونا چاہیے. اور چونکہ جس دھرتی سے، جس مٹی سے میرا تعلق ہے، اس کی فطرت ہے، اس کی غیرت ہے، اس کا ایمان ہے کہ دوستی اور دشمنی میں سوچنا کیسا نظیر. دوستی اور دشمنی میں سوچنا کیسا نظیر، اور ہونا چاہیے یا پار ہونا چاہیے. دوستی اور دشمنی میں سوچنا کیسا نظیر، اور ہونا چاہیے یا پار ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے یا پار ہونا چاہیے. بہت محبت آپ کی، کوئی حق نہیں.